اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک پروگرام میں حاضر خدمت ہوں جس کا نام ہے کار سرکار۔ کار سرکار جس طرح کا پروگرام ہے اس کے مطابق ہی آج میرے پروگرام کا فارمیٹ ہوگا۔ پہلے فارمیٹ میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا پاکستان ایک انتہائی خطرناک خطرے سے اس وقت دوچار ہے جس کا ذکر ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورا ملک اس وقت دشواریوں کا سامنا کر رہا ہے، بلکہ اس پر ہم توجہ کر ہی نہیں رہے۔ سیاستدان آپس میں الجھ رہے ہیں، سیاستدان اپنے حصے اور حصول کی خاطر سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس نازک مسئلے کی طرف کوئی توجہ دلانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اور یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اس کا پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام اس مسئلے سے منسلک ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ دوسرے سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آپس میں کیوں الجھ رہی ہیں، ان کا بنیادی مقاصد جو وہ عوام سے وعدے کر کے آئے تھے کہ وہ الیکشن جیت کر عوام کی خدمت پر مامور ہو جائیں گے اور پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے، وہ اس وقت کن بنیادوں پر آپس میں الجھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں۔ پنجاب میں کون کیا چاہتا ہے، سندھ میں کیا ہو رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، وفاق کیا چاہتا ہے، وفاق میں بھی صف بندی ہے، تو اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو اپنے مہمان سے تعارف کرواؤں گا جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی محبت کی خاطر اپنے پلے سے نہ کوئی مطلب کہ کسی سپورٹ پہ نہیں، کوئی بیرونی سپورٹ پہ نہیں، کسی گورنمنٹ آفیشل کی سپورٹ پہ نہیں، اپنے پلے سے اپنی جیب سے نہ صرف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا بلکہ ہر فورم پر انہوں نے جا کے تو دستک دی، مگر ابھی تک انہیں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو میں پاکستان کو اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ دوچار ہے وہ ہے آبی وسائل کا اور کلائمیٹ چینج کا، جس پہ پوری دنیا یہ چلا اٹھی کہ پاکستان اس پہ توجہ نہیں دے رہا، باقی سارے معاملات پر پاکستان توجہ دے رہا ہے۔ اور میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا میرے محترم مہمان محمد سلمان صاحب، جو آبی ماہر کے طور پہ اس وقت تشریف رکھتے ہیں میرے پاس پروگرام کے طور پہ۔ یہ آپ کو بتائیں گے، یہ پاکستان سندھ طاس واٹر معاہدہ کونسل جو ہے اس کے بانی چیئرمین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے آج پوچھیں گے کالا باغ ڈیم کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں ضروری ہے، وہ کیوں رکا ہوا ہے، کیا یہ بیرونی سازش تو نہیں۔ اس کے علاوہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں جو مین سورس ہے پانی کا وہ کہاں سے آ رہا ہے اور اس وقت کتنا خطرناک حالات سے ہم دوچار ہیں۔ جی السلام علیکم سلمان بھائی، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکریہ آپ کا۔ سلمان صاحب، ناظرین کو صرف آؤٹ لائن بتائیں، تھوڑا سا یہ بتانا کہ بلکہ ضرورت ہے۔ ہم شروع کریں گے کالا باغ ڈیم سے۔ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ کیوں رکا ہوا ہے اور وہ کیوں بننا ضروری ہے؟ نہیں، میں کالا باغ ڈیم کی بات نہیں کرتا، جی بات ہم لیتے ہیں اپنے آبی وسائل کی۔ جی آپ اندازہ کریں کہ اس کے آبی وسائل اگر 1 ملین ایکڑ فٹ کے ہوں تو $2 بلین کی اکانومی ہوتی ہے۔ اچھا، ہم آپ کا مطلب یہ ہے کہ آبی وسائل کا گہرا کنیکشن ہے اکانومی سے، اس لیے ہم اکانومی میں ویک ہے۔ ہم 30 ملین ایکڑ فٹ پانی ایوریج سالانہ ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ $60 بلین کی اکانومی ہم سمندر میں بہا رہے ہیں سالانہ ایوریج۔ جی جب $60 بلین کی اکانومی ہم سمندر میں بہا رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ٹوٹل لون تو صرف 125-130 ارب ڈالر ہے۔ کیا ہے اتنا سا؟ جی ہم 60 بلین ہر سال خرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ 2 سال میں اگر ہم چاہیں اس کو سیو کر لیں تو ہم اپنا قرضے اتار سکتے ہیں۔ نہیں، ابھی ایک اور بات ہے، یہ تو رہا جو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جب فلڈ آتا ہے، جس طرح جو ہمارے 2 سال پہلے جو فلڈ آیا ہے، $30 بلین ہم نے شاک ہمیں پڑ گیا۔ 2010 کے اندر جو فلڈ آیا تھا $43 بلین کا ہمارے پر جرمانہ پڑا، تباہی میں ہو رہی، یہ علیحدہ جرمانہ ہے، اور $60 بلین ایوریج ہم ہر سال بہا رہے ہیں۔ مجھے کالا باغ ڈیم سے محبت نہیں ہے، مجھے اپنے اس پانی سے محبت ہے جو ضائع جا رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ پانی اور اکانومی کا تعلق کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، پہلے اس نقطے کو چھوٹا سا بات کر دوں کہ پانی جو ہے دریائے سندھ کا 60% ہے،
اور جہلم اور چناب کا 40% ہے. چناب اور جہلم تو تقریباً کنٹرولڈ ہیں, لیکن ایک ہمارا جو ریور انڈس ہے یا جسے دریائے سندھ ہم کہتے ہیں وہ ابھی انکنٹرولڈ ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ جو تربیلا سے نیچے موسٹلی جو فلڈ واٹر پوٹینشیل ہے وہ تربیلا سے نیچے ہے. اب اسے کنٹرول کرنے والا واحد ایک پوائنٹ ہے کالا باغ, اس لیے ہم کالا باغ کو فوکس کرتے ہیں. نہیں, آپ ہم تفرقے میں نہیں پڑتے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کالا باغ ڈیم کیوں پاکستان اور عوام کے لیے ضروری ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس فلڈ واٹر جو پوٹینشیل جو ضائع جا رہا ہے اسے کنٹرول کرنے والا واحد ایک پوائنٹ ہے کالا باغ. ٹھیک ہے. اچھا, اگر وہ کالا باغ نہیں بنے گا تو اس وقت تک وہ ہمارا ایلیمنٹ ضائع ہوتا رہے گا. کتنا؟ کبھی 20, کبھی 25, کبھی 30, کبھی 60. اور اس کو اکانومی میں اگر آپ لگائیں تو اکانومی میں لگائیں تو کبھی ہمیں ہر سال کبھی $20 ارب کی ڈز پڑتی ہے, کبھی $40 ارب کی ڈز پڑتی ہے, کبھی $60 ارب پانی کے ضیاع سے. پانی کے ضیاع سے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ کیا تفضات ہیں پختونوں کے وہ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیتے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ کالا باغ ڈیم ضروری ہے. بات سنیں, میں ایک عرصے سے اس شعبے میں پھر رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے صوبوں کا نام لیا ہوا ہے, صوبے اتنے مخالف نہیں ہیں جتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید اس میں 30,000 وہ بندے ہیں, یہ وایا بٹھنڈا بات ہے کہ جو ڈیول نیشنل ہیں, انہیں پاکستان سے کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ کالا باغ ڈیم سے تو چلو کنٹروورشل ہو گیا, کیا تربیلا ڈیم کنٹروورشل ہے؟ نہیں. تو پھر تربیلا ڈیم پروجیکٹ اب تک کیوں نامکمل ہے؟ نہیں, ڈویل نیشنل کا اس بات سے مجھے کوئی ریلیونٹ سمجھ نہیں آئی بات کہ ڈویل نیشنل اگر لیٹ سپوز میں ہوں تو پاکستان بھی میرا ملک ہے, میں پاکستان کا بھی شہری ہوں, مجھے پاکستان سے بھی محبت ہے. دیکھیں ہونی چاہیے, لیکن کیا ہوتی ہے جب میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ اعلیٰ سرکار میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس پاورز ہیں, ان کے پاس تمام چیزیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ تربیلا ڈیم پروجیکٹ جب سٹارٹ ہوا ہے اس کے 6 حصے تھے. پہلا حصہ تھا جو ڈیم, اور باقی 5 حصے تھے 5 ٹنلز. پہلی ٹنل تھی وہ 700 میگا واٹ کی, دوسری ٹنل تھی 1050 میگا واٹ کی, وہ 1985 میں مکمل ہوئی. ورلڈ بینک نے کہا ہم آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ بجلی گھر بنائیں گے تو ہم آپ کو لون دیں گے. اب انہیں کان کھڑے ہو گئے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر میں بنائیں. 87 کے اندر اس وقت جنرل غلام صفدر بٹ چیئرمین تھے وابڈا کے, انہوں نے کہا اگر آپ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بجلی گھر بنائیں گے تو پہلے وابڈا کو تباہ کر دیں گے, پھر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکل جائے گا. جنرل غلام صفدر بٹ, ان کی ریٹائرمنٹ 87 میں ہوئی, حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل تھے, انہوں نے کہا جی آپ مہربانی کر کے آپ جائیں. اور اس کے بعد باقاعدہ IMF جو ورلڈ بینک کا معاہدہ تھا وہ باقاعدہ انفورس کر دیا, اور پہلا 1292 میگا واٹ کا تیل والا بجلی گھر آپ کا ہپکو کے اندر منظور ہو گیا پرائیویٹ سیکٹر میں 1987 میں. اور جو تیسری ٹنل بننی تھی 1728 میگا واٹ کی, اسے پینڈنگ کر دی. آپ کا مطلب یہ بیرونی سازش ہے؟ بیرونی کے سازش, اور بیرونی سازش ہوتی ہے, لیکن اگر اندر والے ساتھ نہ دیں تو پھر بیرونی سازش کچھ نہیں کر سکتے. اگر غداری میر جعفر نہ کرتا تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, ہمارے وہ ناظرین جو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کے خطرات سے کیوں ہم لاحق ہیں, کیوں دوچار ہیں پانی کے خطرات سے, پانی کم ہو رہا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے, اس کی آپ ذرا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں. دیکھیے بات سنیں, بات یہی ہے, میں آپ سے پھر دوبارہ ایک عرض کرتا ہوں کہ بجلی اس وقت بھی آج کے دن بھی تقریباً ہم 37 ارب یونٹ پانی سے پیدا کرتے ہیں, اس میں ₹1.11 انہوں نے واٹر چارجز لگائے ہیں. تو واٹر چارجز لگا کے بھی ₹4.96 یونٹ ہمیں بجلی کی پڑ رہی ہے آج بھی. ٹھیک ہے, اور اس کی بھی یہ بھی کم ہو جائے گی کہ جب ہم نے چوتھی ٹنل بنائی تھی تربیلا ڈیم میں, اور جو اس کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں نیلم جیلم کے اوپر, یہ جب ختم ہو جائیں گے تو یہ بھی جو ہے یہ بھی تقریباً کم ہو کے تو ₹3 کے اوپر آ جائے گی. ₹3 یونٹ, ٹھیک ہے, یعنی 1 سینٹ پر یونٹ. ابھی کیا یونٹ ہے؟ ابھی اوورال 13 سینٹ پر یونٹ جو ہم بجلی پے کرتے ہیں. نہیں, ہم صارفین کو کس ریٹ پہ دے رہے ہیں بجلی؟ صارفین کو تو سستا دے رہے ہیں, صارفین کو تو 9-10 سینٹ کے اوپر دے رہے ہیں, بلکہ 8 سینٹ پر دے رہے ہیں. 4-5 سینٹ جو ہے وہ تو سرکار برداشت کر رہی ہے, لیکن سرکار کس سے برداشت کر رہی ہے؟ اپنی پاکٹ سے تو نہیں دیتی. IMF نے ابھی معاہدہ کیا, وہ بھی سبسڈی بھی ختم ہو جائے گی, بجلی مہنگی ہو جائے گی. دیکھیں بات اچھا, آپ یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ پاکستان میں جو بجلی کے ریٹس ہیں
جی ہمارے ہمسایہ ممالک میں بجلی کے کیا ریٹس ہیں؟ دیکھیں جو جنریشن کیپیسٹی ہے نا انڈیا کی وہ 8.5 سینٹ پر یونٹ ہے. انڈیا بنگلہ دیش کی مشرقی پاکستان جسے ہم کہتے ہیں اور بنگلہ دیش آج کل کہلاتا ہے اس کی 10 سینٹ پر یونٹ. اور سنگاپور جہاں پر پانی کا کوئی سورس ہی نہیں ہے وہ بھی 11 سینٹ پر یونٹ کے حساب سے بجلی پیدا کر رہا ہے. یہ ہمارے خطے کے ممالک ہیں اور ہم 13 سینٹ کے حساب سے پیدا کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے اپنے جو سستے وسائل تھے انہیں ہم نے ایک طرف کر دیا. حالانکہ ہمارا وہ ملک ہے کہ ہم وابڈا 60,000 میگا واٹ بجلی کے جو ابھی جو ذرائع ہیں ان کے لیے اس کی فیزیبلٹی موجود ہیں. 60,000 میگا واٹ. لیکن ہو کیا رہا ہے ہم استعمال کے ہم کتنے بھی آئے ہیں ہم تقریباً 9-10 ہزار پہ اب پہنچے ہیں مشکل سے. اگر ایک کالا باغ ڈیم جو 3600 میگا واٹ کا ہے اگر وہ بن جائے تو آپ اندازہ کریں کہ 2 کروڑ بیرل تیل کی بچت ہوتی ہے. یہ پیسوں میں کتنے کا بنے گا؟ پیسوں میں بنے گا $1.5 ارب. اگر 75 ارب کا 75 ڈالر کا اگر ہم ایک بیرل لگائیں تو $1.5 ارب بچتا ہے سال کا. اور اگر ہم 36,000 میگا واٹ کے پلانٹ لگا لیتے تو سمجھے کہ $15 ارب کا تیل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. پھر آپ کے پشاور سے لاہور، لاہور سے کوئٹہ، کوئٹہ سے یہ کراچی، یہ ساری ٹرینیں جو ہیں بجلی کے اوپر چلتی. ہمیں نہ باہر سے ایک ڈالر کا بھی ہمیں تیل منگانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ وہ ذرائع تھے جن ذرائع سے پہلو تہی کی گئی. اور اس کی چابی جتنی بھی چابی ہے پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس واٹر پوٹینشیل کو کنٹرول کرنے کی چابی واحد کالا باغ ہے. جب تک کالا باغ نہیں بنے گا پانی ضائع ہوتا رہے گا، پانی ضائع ہوتا رہے گا. تو اس طرف ہمیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں پانی کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ پانی کا سورس دریا ہیں یا بارشیں. 2 سورس ہیں. بلکہ دریا بھی جو چلتے ہیں وہ بھی بارشوں کے محور کے اوپر چلتے ہیں. اور یہاں تو جب بارشیں نہیں ہوتی تو پھر بارشیں نہیں ہوتی. ہمارا جو یہ کوہ ہمالیہ یہ ایک بہت بڑا سورس ہے میٹھے پانی کا، صاف پانی کا. یہ دنیا میں سب سے بڑا جو صاف پانی کا استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے. اس کے جنوب کے اندر جو ہمارا دریائے انڈس ہے یہ ایک ایسا ہے کہ گریویٹیشن فلو پہ سمندر اتر جاتا ہے. یہ بہت بڑا سورس ہے. تقریباً کوئی 140-45 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمیں اس سورس سے ہر سال حاصل ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو چلیں ابھی ناظرین آپ کو اس کے بارے میں پانی کے بارے میں اتنی اہم معلومات جو ہیں وہ محمد سلمان صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں. وہ آبی ماہر ہیں اور ابھی ان سے مزید اس کے بارے میں پوچھیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑے اہم انکشافات ہونے جا رہے ہیں پروگرام کے، بڑے اہم انکشافات ہونے جا رہے ہیں پروگرام کے دوسرے. بیک ناظرین آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتا رہے تھے محمد سلمان صاحب آبی وسائل پاکستان کا مین سورس کیا ہے پانی کے لیے. اور اب ہم دوسرا خطرناک ایشو کلائمیٹ چینج پہ سلمان صاحب سے بات کریں گے. سلمان صاحب کلائمیٹ چینج پوری دنیا چیخ رہی ہے، پاکستان اس پہ توجہ نہیں دے رہا. سیلاب ہو رہے ہیں، تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، اموات ہو رہی ہیں. کیا وجہ؟ دیکھیں اس کی بنیادی وجہ انڈس واٹر TTP ہے جو 1960 میں معاہدہ ہوا تھا. اس میں راوی، بیاس اور ستلج دریا انڈیا کو فروخت کر دیا. یہ معاہدے کا بنیادی جو جزء ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 3 دریا انڈیا کو فروخت کر دیا. کن بنیادوں پہ؟ اس کے بنیادوں پر ہم نے ان سے جو لیے کچھ پیسے لیے، منگلا، تربیلا یہ ڈیم بنائے، ریزروائر بنائے. انڈیا سے پیسے لے کے ہم نے صرف انڈیا شامل نہیں تھا. انڈیا نے صرف 1 ارب روپیہ دیا تھا لنک کنال بنانے کے لیے. اور باقی جو کنسورشیم تھا جس میں ورلڈ بینک ایک مانیٹر تھا سامنے تھا، اس کے پیچھے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، مغربی جرمنی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے بھی باقاعدہ فنڈز مہیا دیے تھے اور کچھ قرضہ دیا تھا. اس میں قرضہ اس لیے دیا تھا کہ ہمیں منگلا اور تربیلا بنانا تھا اور اس کے علاوہ 300 میگا واٹ کا انہوں نے پاور ہاؤس دینا تھا. باقی جو پاور ہاؤس بنا ہے وہ قرضے سے ہمارا بنا اور کچھ پاکستان نے اس کے اندر فنڈ لگایا. تو یہ چیز بنی. اس میں اصل چیز یہ ہے کہ جب ہم نے یہ 3 دریا مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس یہ جب انڈیا کو ہم نے دے دیے، اس کے تمام پانی کو ہم نے اسے انڈیا کے حوالے کر دیا. تو اب ان دریاؤں کی، ان علاقوں کی جو انوائرمنٹل ایشوز کے لیے یا ریورائن ایشوز کے لیے یا ہماری یہ کہہ لیں انڈر گراؤنڈ ریچارجنگ کے لیے جو پانی صدیوں سے بہتا آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. اب ان علاقوں کو جو پانی ملا ہے انڈس واٹر TT کے تحت وہ صرف ملا ہے اریگیشن پرپس کے لیے، لیکن باقی تمام چیزوں کے لیے نہیں ملا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں نے بلکہ ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے کوئی 7-8 سال پہلے، سنتھس معاہدہ اور پاکستان، اور وہ باقاعدہ میریلینڈ یونیورسٹی نے ہم سے مانگ کے تو انہوں نے ایجوکیشن پرپس کے لیے اپنے سلیبس کے اندر شامل کیا ہے.
اس میں ہمارا یہی تھا کہ بھی آپ نے ان علاقوں کی بحالی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیں, 2 صدی پہلے تقریباً ہمارا یہ جو ہاکڑا کی وادی تھی یہ بڑی خوبصورت وادی ہوتی تھی. جب بھی کبھی بارشیں ہوتی تھی 2 سال بعد یا 3 سال بعد یا پانی آتا تھا تو اس وقت یہ سرسبز ہو جاتا تھا اور لوگ جو تھے خوب خوشی سے نہل ہوتے تھے. 2-3 سال کے لیے انہیں پھر قحط کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر کچھ چوتھے سال ہوتا تھا, پھر بارش پڑ جاتا تھا, پھر وہاں پر لہر بہر ہو جاتی تھی. جب باقاعدہ ریور ستلج کے اوپر برٹش گورنمنٹ میں 1871 کے اندر جب اس نے ہند کو اپنا سرہند کینال بنائی تو وہ پانی آنا ختم ہو گیا. جب ختم ہوا تو آج دیکھ لیں کہ وہ وادی مردہ ہو گئی ہے. اب یہی صورتحال ہماری اس پوری مشرقی وادی کی ہے. اس مشرقی وادی میں صرف آپ اسے نہ کہیں بلکہ سندھ کا بھی مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے جو کہ اس بات سے باقاعدہ متاثر ہو رہا ہے. اچھا مجھے سلمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے پانی کے قطروں کو اس طرح ہم نے لے کے آنا ہے. کس طرح لانا ہے؟ اس کا واحد ذریعہ بھی کالا باغ ہے. کالا باغ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ اس پانی کو. اچھا آپ پھر کورٹ میں گئے تھے جی, تو کورٹ میں کیا ڈیسیژن ہوا تھا؟ کورٹ کے اندر کالا باغ کے حق میں ہوا تھا اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی انہوں نے یہ دیکھا کہ بڑا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے جو ہم نے پہلے 3-4 لکھے تھے کالا باغ کے لیے وہ جسٹس ثاقب نثار نے اپنے اس فیصلے کے اندر پورے ویسے کے ویسے لکھے. انہوں نے کہا کوئی کالا باغ ڈیم سے کوئی. جسٹس ثاقب نثار تو کہتے نہیں تھے کہ میں ڈیم بنا کے وہاں رکھوالی کروں گا؟ دیکھیں یہ ان کا کام ہے. نہیں یعنی کہ وہ کانشیس تھے پانی کے والے سے, تو پھر انہوں نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ فیصلہ اس لحاظ نہیں کیا, ڈر گئے ہوں گے. کس سے؟ کہ گالیاں پڑیں گی کچھ لوگوں کی طرف سے. گالیاں تو ابھی بھی پڑ رہی ہیں انہیں. وہ تو پھر جو قسمت میں ہے وہ تو پڑتی ہیں, لیکن بندہ تو خوف زدہ ہوتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو گئے. میں تو یہ کہتا ہوں اور یہ بالکل ہونا چاہیے کہ خوف زدہ ہو گئے, بھاگ گئے. کیونکہ وہ کانشیس تھے پانی کے والے سے. بالکل تھے لیکن ڈر گئے. ڈر کے انہوں نے اسے پوسٹ پون. لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ وہ اپنے جو 3-4 پیراگراف تھے جو ہماری طرف سے گئے تھے وہ انہوں نے اپنے اس ریٹ کے اندر باقاعدہ اپنے فیصلے. تو اب اس ڈیسیژن کا کیا بنا ہے؟ اس ڈیسیژن کا یہ بنا ہے کہ انہوں نے مہمند ڈیم اور تربیلا اور بادشاہ ڈیم اس کے بعد کی. اس وقت بھی ہماری ریزرویشنز تھیں کہ کیا انہیں ڈیموں کو بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں؟ اگر ہیں تو بننے چاہیے. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. ہم کسی بھی اس سورس کے مخالف نہیں ہیں جو پانی کو کنٹرول کرے, ریسٹور کرے اور اسے ہم استعمال کے اندر لے کے آئیں. دیکھیں ہمارا جو یوزیبل واٹر ہے وہ ہمارے اویلیبل واٹر سے تقریباً 40 ملین ایکڑ فٹ کم ہے. تو ہم کیسے اس کو پورا کرتے ہیں؟ اسے ہم اسی طریقے سے پورا کر سکیں کہ ہم باقاعدہ ڈیم بنائیں, ریزروائر بنائیں. اور اس کے فی الحال کیسے کر رہے ہیں ہم؟ فی الحال کیسے کر رہے ہیں؟ فی الحال کچھ بھی نہیں کر رہے. یہ انارکی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ یہ پرابلم کیوں ہمیں آئے ہوئے ہیں؟ پرابلم اسی لیے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں کہ ہم اسے کنٹرول نہیں کر پا رہے, اسے ہم استعمال نہیں کر پا رہے. آپ دیکھیں لاہور کے اندر پانی آپ جو 500 فٹ سے بھی نکالتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ فلٹر لگاتے ہیں. اور مجھے پتا ہے, مجھے یاد ہے 60s کے اندر 70s میں بھی ویدر کہ ایک ہینڈ پمپ 20 فٹ کی نال ہوتی تھی اور 6 فٹ کا بیچ میں نیچے فلٹر ہوتا تھا اور بہترین پانی ہوتا تھا. کسی جگہ خراب ہوتا تھا لیکن وہ 40 فٹ کے اوپر میٹھا پانی ہوتا تھا اور ٹھنڈا پانی ہوتا تھا, بہترین پانی. اور آج ہم 400 فٹ سے بھی جو نکالتے ہیں اس کے اوپر بھی فلٹر لگاتے ہیں, وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہے. تو ہم یہ جا کس طرف رہے ہیں؟ اور آپ اندازہ کریں کہ واسا اس وقت 800-900 فٹ سے پانی نکال رہا ہے. اور انہوں نے جب اسٹڈی کیا تھا تو تقریباً 22 پوائنٹ لاہور میں نکلے ہیں جو 1300 فٹ پہ تھے. سلمان صاحب انگلینڈ اور دوسرے مغرب ممالک جو ہیں یہ ریسائیکل کرتے ہیں پانی کو؟ ہاں, وہ کسی قطرے کو ضائع نہیں کرنے دیتے. اور حتیٰ کہ انہوں نے باقاعدہ یہ سسٹم بنایا, یہ جو ہمارے نلکے یا ٹوٹیاں ہیں یہ اس طریقے سے پانی گرتا ہے کہ جس طریقے سے اندھا دھند گرتا ہے. اگر اس کے اوپر دوسری لگ جائے جو آج کل دنیا میں چل رہی ہے تو 5 گنا کم پانی استعمال ہوگا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ ان کا کام ہے جو ہمارے عدالتوں میں بیٹھے ہیں. جسٹس شاہد کریم نہیں کیا لگ جائے اس کے اوپر؟ دیکھیں جو آج کل جو شاور آ رہے ہیں ماڈرن شاور کہہ لیں, ماڈرن تو نہیں ہے, وہ بھی 40-50 سال سے چل رہے ہیں کہ وہ پانی ببلز کی صورت میں آتا ہے اور پوری اس سے گرتا ہے اور وہ پانی مقدار میں 4-5 گنا کم ہوتا ہے. ہاں وہ انٹرنیشنل ایس او پیز کے مطابق ہے, میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے, اب اسے انٹرنیشنل کہہ رہے ہیں, حالانکہ بات یہ ہے کہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. پاکستان میں بھی بہت جگہ لگا ہوا ہے. اگر اس چیز کے اوپر باقاعدہ ہماری عدالت فوکس کر دے, اور یہ میں جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں جانے والا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ, وہاں میں یہ کہوں گا کہ آپ اس لحاظ سے کر رہے ہیں تو پانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ انڈسٹری کے اوپر یہ پابندی لگا دیں کہ پلاسٹک کا بیگ نہیں بنائے گی, نمبر 1.
کوئی انڈسٹری جو ہے وہ ایسی ٹوٹی نہیں بنائے گی. پلاسٹک کے بیگ پہ کئی دفعہ حکومت نے پابندی لگائی پر وہ کنٹرول نہیں کر سکی. نہیں, پابندی کس پہ لگاتے ہیں؟ عام لوگوں پہ لگاتے ہیں. ارے بھائی انڈسٹری پہ لگائیں. 4 جو مگرمچھوں کو پکڑیں وہ انہیں تو پکڑتے نہیں, ان سے حصہ ملتا ہے ان لوگوں کو. تو سلمان صاحب یہ بتائیے کہ کلائمیٹ چینج کے پاکستان کو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کیا نقصانات مزید ہو سکتے ہیں؟ نقصانات آپ بھی لاہور میں جو بیٹھے ہیں نا ابھی عیش کر رہے ہیں اور پانی کی تنگی نہیں ہے, 20-25 سال بعد اگر یہی حال رہا تو پھر دیکھیں گے آپ کی شکل کیا بنے گی. بوند بوند کو ترسیں گے؟ بوند بوند کو تو نہیں ترسیں گے, چہرے پھٹ جائیں گے. یہ جو آج کل جو بیماریاں ہیں, مجھے یاد ہے, پتہ نہیں آپ اس وقت کتنے تھے, کہ جب کوئی سڑک پہ گرتا تھا نا یا لڑتے ہوئے چوٹ لگتی تھی تو اسے کہتے ہیں مٹی چک کے مل رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا, اور اب گرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹیٹنس کا ٹیکا لوا نہیں تو مر جائے گا. ہاں, اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہم نے اپنی زمین کی مٹی زہر آلود کر دی ہے اور مزید ہوگی. یہ جو اتنی بیماریاں متعدی بیماریاں پھیل رہی ہیں یہ ہمارے اس واٹر وار کا حصہ ہیں. اگر آنکھیں نہ کھولی تو پھر مردہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. تو یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک پانی کی تقسیم یا پانی کے ریسورس یا ریسٹور کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں, بات اس چیز کی ہے کہ ہم نے صرف ایک کام کیا ہے, ایک کام کے اندر ہم کامیاب ہیں, 100% کامیاب ہیں, کہ ہم نے جسے بتا دیا تھا کہ یہ گھوڑا مردہ ہو گیا ہے, ہم نے اسے مردہ نہیں رہنے دیا. ہر جگہ فائٹ کر رہے ہیں. اور حتیٰ کہ میں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے جسٹس شاہد کریم کے اوپر بھی میں نے باقاعدہ تحریری طور پر اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ تو سیزنلی ہیئرنگ کرتے ہیں سموگ وغیرہ کے حوالے سے. تو اس کے بعد انہوں نے ہر مہینے کرنی شروع کر دی. تو ابھی میں نے کوئی 2 مہینے پہلے میں نے ایک اور اعتراض جڑ دیا ہے کہ 5 سال پہلے بھی ہم لاہور نمبر 1 تھا, آج بھی لاہور نمبر 1 ہے, اور اگر اس طرح چلتا رہا تو 100 سال بعد بھی ہم لاہور نمبر 1 ہی رہے گا. تو کوئی ایسے سٹیپ لیں جو کہ اپنا اپلیکیبل. لاہور پاکستان میں نمبر 1 نہیں ہے دنیا میں؟ یہ دنیا میں ہم نمبر 1 ہو جاتے ہیں. یہ تو بڑے کریڈٹ کی بات ہے. بس جو مرضی کر لیں. یعنی کہ یہ ناظرین کو بتائیں کہ سموگ میں نمبر 1 ہے. سموگ میں نمبر 1 ہے. تو لوگ تو کہتے ہیں اب اسے کیا بات کریں اچھا نہیں لگتا, لیکن حقیقت ہے کہ ہم رزالت میں جا رہے ہیں, ہم پوائنٹ آف ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں. جی بہت مہربانی, شکریہ سلمان صاحب, آپ نے اپنے ماہرانہ تبصرے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. میں اصل میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے, اس میں ہم مطلب میرا خیال دنوں اور کئی دن اس پہ بحث کرتے رہیں تو یہ ختم شاید نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس مختصر وقت ہوتا ہے. اس میں ایک آخری بات ہے چھوٹی سی. جی پلیز. اگر مرالا سے 20,000 کیوسک پانی کنٹینیو راوی سے گزرے اور اسی طریقے سے ایک وایا کر کے تو 20,000 کیوسک پانی ستلج سے گزرے تو پھر زندگی کی جو ہے نا امید. تو یہ کیوں نہیں گزار رہے؟ اس کے لیے بھی ہم فائٹ تو کی بھی ہے, سٹارٹ کیا ہوا ہے. میں نے پچھلا پورا ہفتہ اسلام آباد لگایا ہے. تو ناظرین, آپ نے محمد سلمان صاحب ایک محب وطن شہری ہیں اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ہم سب ان کے لیے دعاگو ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو یہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, یہ پاکستان کے لیے خدمات انجام دیتے رہیں. تو ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. اور آپ کو میں پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ اس وقت دست و گریبان ہیں. کس کی وجہ سے, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں. وفاق میں حالات یہ ہیں کہ محسن نقوی ہیں وزیر داخلہ اور وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف صاحب. میاں شہباز شریف صاحب نے 3 ناموں میں سے ایک نام سلیکٹ کرنے کے لیے پہلے ہوا یہ کہ محسن نقوی نے ایک سمری بھجوائی وزیر اعظم پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ذریعے. اس سمری میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو بطور سیکرٹری داخلہ تعینات کرنے کی سفارش کی گئی تھی, جس کو وزیر اعظم کو بھجوایا گیا. وزیر اعظم نے وہ سمری مسترد کر دی اور وزیر اعظم کے ذرائع سے پتہ چلا کہ وزیر اعظم 3 سینئر بیوروکریٹس, جس میں فخر عالم جو سابق چیف سیکرٹری نگران حکومت میں رہے سندھ کے, ان کو, اور مومن علی آغا جو ایڈیشنل سیکرٹری تھے وزارت داخلہ میں اور مسلم لیگ نون کے کافی قریبی افسر گردانے جاتے ہیں, اس وقت وفاقی سیکرٹری انڈسٹری بطور خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ علی مرتضیٰ جو اس وقت اسپیشل سیکرٹری داخلہ خدمات انجام دے رہے ہیں. یہ علی مرتضیٰ جو ہیں یہ اسپیشلٹی رکھتے ہیں داخلہ کے والے سے. شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں, پنجاب میں جب وہ تعینات رہے بطور وزیر اعلیٰ, وہ چاہتے تھے کہ علی مرتضیٰ کو سیکرٹری داخلہ لگایا جائے. اس کے بعد انہوں نے, ابھی ان کی یہ خواہش ہے کہ سیکرٹری داخلہ, وفاقی سیکرٹری داخلہ جو ہے علی مرتضیٰ کو لگایا جائے. علی مرتضیٰ
لگے گا یا محسن نقوی کی ریکمنڈیشن پہ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر عثمان انور لگیں گے، یہ دیکھنا یہ ہے۔ پر آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت کون جو ہے وہ پاور میں ہے اور کون نہیں۔ اس کے علاوہ سندھ حکومت جو ہے وفاق سے ناراض نظر آ رہی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا نام بھجوایا تھا بطور آئی جی سندھ تعیناتی کے لیے، 4 مارچ کو یہ نام بھجوایا تھا، آج 20 سے زیادہ روز گزر چکے ہیں، ابھی تک ان کی تعیناتی کے آرڈر نہیں جاری کیے گئے، جبکہ وفاقی حکومت کا یہ خیال ہے کہ ایک بڑے کلین اور ڈیڈیکیٹڈ قسم کے افسر ہیں راجہ رفت مختار، جن کا تعلق تو پنجاب سے ہے مگر ان کے کیریئر پہ کوئی داغ نہیں ہے، وہ آئی جی سندھ تعینات ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ سندھ میں جتنے لا اینڈ آرڈر کے پرابلم ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے راجہ رفت جو ہیں وہ آئیڈیل ترین افسر گردانے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کو تبدیل نہ کیا جائے۔ اس لیے سندھ اور وفاق کے درمیان بھی ایک تقریباً ڈیڈ لاک اور تھوڑی سرد جنگ جاری ہے۔ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور کا یہ خیال ہے کہ جو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ہیں ندیم اسلم جو ہیں وہ بھی شہباز شریف کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ الیکشن کمشنر نے انہیں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کی تھی مگر نگران حکومت میں، مگر انہیں الیکشن کمشنر کو بھی یہ باور کرا دیا گیا تھا کہ ندیم اسلم صاحب کو اس لیے تبدیل نہیں کرنا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ افغان بارڈر ہے، افغان بارڈر اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے کافی معاملات سیریس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں، اور اب آپ کو تو پتہ ہے در اندازی بھی ہو رہی ہے افغانستان کی طرف سے۔ اس لیے اب وفاقی حکومت کا یہ خیال ہے کہ موجودہ چیف سیکرٹری ندیم اسلم کو تبدیل نہ کیا جائے، جبکہ علی امین گنڈا پور شہاب علی شاہ جو اس وقت بلوچستان میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو بطور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات کروانا چاہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو مختصر سا آپ کو ایک بتایا ہے بیک گراؤنڈ کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنے من پسند افسران کی تعیناتی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ اپنے من پسند افسران کی پرکشش ٹرانسفر پوسٹنگز کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ اسی پہ ناراض ہو رہے ہیں اور اسی پہ ہی خوش ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں جو چیف سیکرٹری لگے ہیں وہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کے بنوئی ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی انہیں باور کرایا کہ آپ کے بنوئی کو چیف سیکرٹری لگا دیا، بائی جی پہ ضد مت کریں۔ تو جو مسائل بتائے آبی مسائل، جو کلائمیٹ چینج مسائل، اس پہ کوئی پولیٹیشین آپ کو بات کرتا نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ پاکستان کے وہ حکمران جن کو ہم نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا تھا وہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور اگلے پروگرام تک کے لیے میرے مہمان محمد سلمان صاحب اور اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ آئندہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔